وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا إن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان باتوں کو ہم جب تفصیلی ایمان کے کلمات کہتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا اللہ کے، اور آخرت پر ایمان لایا، اور اس کے ساتھ ساتھ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہمارا ایمان. آج یہ انسان جب معاشرے میں رہتا ہے، گھر میں، کاروبار میں، اداروں میں، رشتہ داروں میں، اپنے بیوی بچوں میں، کبھی اس کے اوپر اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی بہت خوشی ہوتی ہے. اس انسان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اچھے اور برے حالات اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں. بس صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں انسان کو اچھے حالات میں کیا کرنا چاہیے، برے حالات میں کیا کرنا چاہیے. اچھے حالات آئیں تو اس میں یہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے. کہیں وہ اچھے حالات کو اللہ بدل کر برے حالات میں نہ تبدیل کر دے. اس کی فکر کرنی چاہیے اس انسان کو. اس لیے کہ انسان پر جب خوشی کے لمحات آتے ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے، پھر اس انسان کے منہ سے کلمات نکلتے ہیں کہ یہ سب میں نے محنت کی ہے، میں نے ڈگریاں حاصل کی تھی، میں نے دن رات ایک کر دیا، میں نے اپنی جوانی لگا دی، پھر مجھے یہ سب کچھ ملا ہے. ایسے ہی تو نہیں ملا. بیچ میں اللہ کا نام بھی نہیں ہوتا کہ کوئی دینے والا بھی ہے، کوئی اچھے حالات کو پیدا کرنے والا بھی ہے. تو اس وقت بھی اچھے حالات میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد رکھے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے. ان حالات میں بھی، اچھے حالات میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اور اگر برے حالات آ جائیں تو پھر اس انسان کو سوچنا ہوتا ہے. بیماریاں آ گئیں، بچوں کی طرف سے تکالیف آ گئیں، بچیوں کی شادیاں کر دی، ان کی طرف سے تکالیف آ گئیں، رشتے کرتے وقت بچے بچیاں جوان ہیں، پھر تکالیف ہیں، بیوی بچوں کی طرف سے تکالیف، کبھی شوہر بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی رشتہ داروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، کبھی کاروبار میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، کبھی دفاتر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. جہاں انسان روزگار کماتا ہے وہاں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں. اس انسان کو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہیں یا نہیں. اب اس انسان کو کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اعمال، میرے کام، میری 24 گھنٹے کی زندگی کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ان کے حکم کے مطابق ہے تو ایسی صورت میں یہ آزمائش ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اس پر درجات بلند کرے گا، اس پر یہ انسان صبر کرے گا. اور اگر یہ انسان کے برے اعمال تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں تھیں،
اس کی زندگی میں گناہ بھرے ہوئے تھے، پھر ایسے پیچیدہ مشکل حالات آ گئے، تو ایسی صورت کے اندر یہ پریشانیاں آ گئیں، یہ رزق کی تنگی آ گئی، تو اس انسان کو پھر ان اعمال سے توبہ اور استغفار کر لینی چاہیے۔ اب یہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ یہ آخرت کا عذاب اور دنیا کا عذاب دونوں ٹل سکتے ہیں توبہ اور استغفار سے۔ اور اگر انسان زندگی میں یہ سوچنے لگے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج عمرے بھی کرتا ہوں، اتنا صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہوں، اتنے لوگوں کے کام بھی آتا ہوں، پھر مجھ پر تکالیف کیوں آتی ہیں؟ یہاں انسان بہت الجھتا ہے، یہ انسان بہت الجھتا ہے۔ میں نے تو زندگی میں کبھی اللہ اور اس کے رسول کی اس طرح نافرمانی نہیں کی، ہو بھی گئی کہ توبہ اور استغفار کر لیا میں نے، پھر یہ باوجود میرے اتنے اچھے ہونے کے، اتنے اچھے اعمال ہونے کے تکالیف کیوں آتی ہیں؟ کیا میں ایک ناکام انسان ہوں؟ کیا ہم معاشرے کے اندر کسی انسان کو دیکھیں کہ اس پر تکلیفیں آ رہی ہیں تو کیا وہ ناکام انسان ہے؟ یا ایک انسان دنیا میں نعمتوں میں خوب کھیل رہا ہے تو وہ کامیاب انسان ہے؟ اس تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید کے اندر کہیں اللہ نے یہ گارنٹی نہیں دی، کوئی آیت کوئی حدیث نہیں ہے کہ اگر تم نیک کام کرو گے 100% تمہاری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی تو تمہیں بخار بھی نہیں ہوگا، تمہارا کانٹا بھی نہیں چبھے گا، تمہیں تکلیفیں کوئی نہیں آئیں گی، اور تم بڑے عیش و آرام سے دنیا میں زندگی بسر کرو گے، اور تمہیں رزق بھی خوب کھلا ملے گا، تمہارے بیوی بچے بھی بیمار نہیں ہوں گے، اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ گارنٹی تو قرآن اور حدیث میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی کہ اگر انسان کے اعمال 100% درست ہو جائیں تو اس انسان کو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی گارنٹی قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں، اس کی گارنٹی قرآن میں ہے کہ اگر یہ انسان اپنے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر لے، آخرت میں اس کو کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اس کی بہت بڑی مثال جس سے انسان کا ذہن کھلتا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی نہ انسان کا ذہن مشکلات میں، پریشانیوں میں بے تحاشا جکڑ جاتا ہے نا، تو پھر یہ انسان اللہ سے بس اوقات اور دور ہو جاتا ہے جب اس کی تربیت نہ ہو تو۔ اگر یہ قرآن حکیم نہ پڑھتا ہو، مطالعہ نہ کرتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ دیکھتا ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ انسان اور نافرمان ہو جاتا ہے ان حالات میں آ کر۔ جو بات عرض کی اس کو بڑے غور سے سمجھنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، نیک اعمال کرنے سے اور اپنی زندگی کو 100% خلق خدا کی خدمت میں لگا دینے کے باوجود اگر کوئی ایسی گارنٹی ہوتی کہ جی اس انسان کو دنیا میں کوئی دکھ نہ پہنچے گا، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نیک نہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل، ان کے سامنے ان کی بیوی کا بھی انتقال ہوتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے ان کے دادا کا بھی انتقال ہوتا ہے، ان کے چچا کا بھی انتقال ہوتا ہے، بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے والد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر بیٹے ہوتے ہیں عبداللہ، طاہر، قاسم، ابراہیم کا تو انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوا ہے، آخری سانسیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اکھڑی۔ تو اگر نبی پر کوئی تکلیف نہیں آنی تھی نا، اس وجہ سے کہ نبی نیک ہوتا ہے، تو پھر نبی کے اوپر یہ سارے مسائل نہیں آنے چاہیے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے کے اندر دندان مبارک، دانت مبارک شہید بھی نہیں ہونے چاہیے تھے، پھر طائف کے میدان میں لوگوں کا پتھر مارنا، اس علاقے کے لوگوں کا پتھر مارنا اور جوتے مبارک خون سے لہو لہان ہونا، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہ ہوتا۔ ابھی میں نے بہت مختصر سی باتیں بتائی ہیں سیرت طیبہ میں سے، صرف اشارے کیے ہیں،
آپ حضرات کے ذہنوں میں ساری تفصیلات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کتنی تکالیف آئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ کامیاب انسان کون ہے، اس کی زندگی کامیاب کیسے ہے، ہمیں کیسے معلوم؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی انسان پریشانیوں میں ہے، دکھوں میں ہے، ساری زندگی اس کی پریشانیوں میں گزری، بیوی ملی تو وہ ایسی بیمار، یا بیوی کہتی ہے شوہر ملا تو وہ بیمار، ساری زندگی اس کے دکھ سہتے رہا، اور یا جو ہے بچے ملے تو ان کی طرف سے دکھ، کاروبار کبھی صحیح ہوا ہی نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں، ہر ایک پورے خاندان والے نے اسی کو ستایا، لیکن اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رہی، یہ انسان دنیا میں کامیاب زندگی گزار کر گیا ہے۔ یہ انسان دنیا میں کامیاب زندگی گزار کے گیا اللہ کے نزدیک۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ اگر انسان پر کاروبار کے حالات، گھریلو حالات، بچوں کے حالات، دفتروں کے حالات اگر مشکل ہو جائیں معاشرے میں رہتے ہوئے، تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ نے ہمیں انبیاء علیہم السلام کے اوپر حالات لا کر سمجھایا، عام بندوں پر بھی نہیں، اپنے انبیاء پر حالات لا کر سمجھایا کہ انہوں نے میرے حکم یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کیا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کیا حالات آئے، اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے دین کی طرف بلایا، شرک سے روکا، بت پرستی سے روکا۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے نمرود، بڑا طاقتور بادشاہ اس وقت کا، اس نے اپنے بندوں سے کہا کہ آگ جلاؤ۔ کئی ہفتے آگ جلائی گئی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جرم کی بنا پر کہ اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے اور شرک سے روکتے تھے، کپڑے اتار کر، حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کپڑے اتار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ کے اندر ڈال دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اول من کسی یوم القیامت ابراہیم، اب کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے نا، تو ظاہر ہے سب بے لباس ہوں گے، تو سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث، وہاں محدثین نے یہ بات لکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں لباس پہنایا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کی خاطر ان کا لباس اتارا گیا تھا۔ آج ان کا اعزاز یہ ہے کہ پوری خلق خدا کے سامنے ان کے سب سے پہلے ان کو لباس پہنایا جائے گا۔ اور پھر جب ڈالا گیا آگ کے اندر، وقت کا بادشاہ طاقت سے کیا کرے، ڈال دیا آگ میں۔ اب وہاں آگ کے اندر کئی دن تک وہ آگ میں رہے۔ اللہ چاہتا تو جیسے آج کل بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، ماشاءاللہ اتنا اچھا موسم ہو جاتا ہے، اللہ چاہتا تو بارش ہوتی، بادل آتے، آگ بجھ جاتی، چاہے جتنی مرضی آگ ہوتی۔ اس لیے کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو پچھلی دفعہ وہ کوہ سلیمان پہ، حالانکہ بالکل بے آباد قسم کے پہاڑی علاقہ ہے کوہ سلیمان، چونسا وغیرہ ڈیرہ غازی خان سے آگے، تو وہاں پر اتنی بارشوں کی 15 دن لگاتار بارشوں ہوئی، پھر وہاں سے جب سیلاب آیا ہے نا تو وہ گھر اور کھجور کے درخت اور فلاں سب کو بہا کر لے گئے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو بارش لاتا 10-15 دن اور وہ جناب ساری آگ، بادشاہ کی آگ لگائی ہوتی، بجھ جاتی۔ لیکن اگر بارش آتی، آگ بجھ جاتی تو ابراہیم کا معجزہ تو نہ ہوتا، ابراہیم کے لیے تو کوئی معجزہ نہ ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ اس آگ کو کیا کہا۔ اب دیکھیے آگ کا خالق اللہ ہے، آگ کا خالق اللہ ہے، لگائی تو اس بادشاہ نے تھی، طاقت تھی۔ تو آگ میں ڈالنے کے بعد اللہ نے کیا کہا آگ کو، اور ابراہیم کو کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہا آگ کے اندر کہ تم یہ پڑھو حسبی اللہ، یہ الفاظ ہیں بخاری شریف کے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ والے کلمات سکھائے. اب اس سے ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہم پر مشکلات آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں وہی کلمات کہنے چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہے. اور یہ پورے کلمات سورہ توبہ کی آخری آیت، سورہ توبہ کی آخری آیت. فقل حسبی اللہ، بس آپ کہیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. مصائب میں، مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے خود کلمات سکھائے ہیں، اپنے نبی کو کلمات سکھائے. جب وقت کے بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا، کوئی چانس نہیں تھا بچنے کا بظاہر اسباب کی دنیا میں. اس کلمات کیا سکھائے، ترجمہ کیا ہے، ترجمہ ذرا غور سے. حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یہ کلمات پڑھنے کو کہے حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. اور ادھر آگ کو کیا کہا اللہ نے، الفاظ قرآن مجید میں سورہ صافات کے اندر، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈک والی ہو جا، و سلامن اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام. آگ کا کام ہے جلانا، حرارت، گرمی پیدا کرنا. اس کو کہا بردن، تو ٹھنڈک والی ہو جا، جلتی رہے. ہماری روایات میں لکھا ہے کہ آگ جلتی رہی، آگ نہیں بن بجھی. اس کو کہا کونی بردن، تو ٹھنڈک والی ہو جا. تیرا کام ہے حرارت پہنچانا، نہ گرمی پہنچانا. نہیں، اب تو ٹھنڈی آگ بن جا. عجیب بات ہے، آپ حضرات تو آج کل اس ٹھنڈی آگ سے علاج کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں. یہ جو لیزر ہے، لیزر، ٹھنڈی آگ اور کیا ہے، ٹھنڈے شعلے، ٹھنڈی آگ، جیسے بڑے بڑے آپریشن کیے جاتے ہیں آج کل. اللہ نے اس آگ کو بھی کیا کہا تھا، تو جلتی رہے، لیکن تیرا کام جلانا ہے نا، تو ٹھنڈک والی ہو جا. وسلامن، اور تیرا کام ہے تباہی پھیرنا. سلامن علی ابراہیم، تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا. آگ جلتی رہی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس جلتی ہوئی آگ میں سے نکالا. آگ جلتی رہی، ابراہیم کو تکلیف نہیں ہوئی. کب؟ جبکہ انسان مشکل حالات میں بھی اللہ کا کہنا مان کر چلتا ہے. بس اتنی سی بات سمجھنے کی، مشکل حالات میں بھی اللہ کا کہنا مان کے چل. اس وقت بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اس وقت بھی یہ کلمات پڑھے. پھر اللہ نے ایک اور جگہ جو شروع میں نے آیت تلاوت کی، یونس علیہ السلام، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. یونس علیہ السلام پر حالات آئے، قوم کو کہا، سمجھایا 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 سمجھایا، نہیں مانی قوم تو قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے. اذ ابق الى الفلك المشحون وظنون اذ ذهب مغاضبا، ظنون مچھلی والا، وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یونس علیہ السلام کے لیے حالات پیدا کرنے والا بھی اللہ. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ حالات پیدا کرنے والا اللہ. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے پیدا ہوئے ہیں یا اللہ کی طرف سے. حالات پیدا کرنے والا اللہ. اگر ہمارے اعمال کی کوتاہی ہے، ہمیں توبہ اور استغفار کی طرف آنا پڑے گا. اگر ہمارے اعمال کی کوتاہی نہیں ہے تو پھر ان حالات میں کیا کرنا چاہیے جو ابراہیم نے کیا، جو یونس علیہ السلام نے کیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے. مچھلی کا خالق بھی اللہ، پانی کا خالق بھی اللہ، اور یونس کا خالق بھی اللہ. اللہ روک دیتا مچھلی کو نہ نگل، اس کی مجال ہے کہ وہ نکلے. نافرمانی صرف دو ہی قومیں ہیں، دو ہی مخلوق ہیں، ایک انسان اور ایک جنات، جو اللہ کی بات نہ مانے اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. باقی یہ مچھلیاں، یہ پہاڑ، یہ بادل، یہ بارش، یہ پانی، یہ اللہ کا حکم نہیں ٹالتے. یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتے ہی نہیں، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں.
اللہ چاہتا وہ مچھلی نگلتی نہ، لیکن اللہ نے ہمیں حالات سکھانے تھے نا۔ اگر اللہ سارے انبیاء کو اچھے حالات میں رکھتا، خیر کے حالات میں، اور کبھی جناب ان کو تکلیف ہی نہ آتی، کچھ نہ ہوتا، تو ہم پر اگر تکلیف آتی تو ہم کہتے جی وہ انبیاء تھے جی، اللہ کے محبوب بندے تھے، ان پر تو تکلیفیں آئی نہیں، ہم ہی رہ گئے پسنے کے لیے۔ جی نہیں، اللہ نے حالات پیدا کر کے دکھائے انبیاء پر۔ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، اچھا مچھلی کے پیٹ میں جا کر نا وہاں کہتے کیا ہیں، وہ بھی اللہ نے ہی سکھایا۔ ونادى في الظلمات، ان اندھیری مچھلی کے اندر جا کر اندھیرے تاریکیوں کے اندر اس نے اللہ کو پکارا، اور پتہ ہے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا اے اللہ دیکھ میں تیرا نبی ہوں، تیرا اتنا نیک بندہ ہوں، اتنے نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، دیکھ میں اس اندھیرے میں آ گیا ہوں تکلیفوں، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں جب مشکل میں آتے ہیں، یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ ہم سب کچھ تو نیک کام کرتے ہیں، ہمارے اوپر ہی آنی تھی یہ مصیبتیں ساری۔ نہیں، یہ کلمات نہیں کہے، کچھ اور کہا، اور اللہ ہی نے وہ کلمات سکھائے۔ ونادى في الظلمات، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پکارا انہوں نے اندھیروں کے اندر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ غور سے سنیے گا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، سبحانک تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ نبی کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب انسان مشکل حالات آتے ہیں نا تو اس وقت بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر الزامات۔ اس وقت بھی بندہ نہیں بننا، اس وقت بھی اللہ کی طرف نہیں آنا۔ جیسے ایک صاحب میں ابھی حال ہی کی بات ہے بالکل تازہ، ایک جاننے والے بہت ہی قریبی دوست بیچاروں کو شوگر ہو گئی، کوئی دل کی تکلیف بھی ہو گئی۔ اب صبح سے لے کے شام تک بیوی کو پتہ کیا کہتے ہیں، یہ سارا تیری وجہ سے ہوا۔ اللہ کے بندے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوائی کھاؤ، پرہیز کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے، کنٹرول ہو جائے گا سب کچھ۔ اب وہ صبح سے شام تک بیوی کو تنگ کر رہے، یہ تمہاری وجہ سے مجھے شوگر ہوئی، یہ تمہاری وجہ سے مجھے دل کی تکلیف ہے، صبح شام لگا ہوا ہے۔ وہ بھی بیچاری تنگ، یا اللہ میں نے تو زندگی گزاری، بچے پیدا کیے، بچے جوان ہو گئے، اب یہ عمر کے اس حصے میں پہنچے، اب تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ تو ہماری عادت بن گئی ہے یہ کہ مشکل حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا، کیا کہنا ہے، کیا کلمات کہنے، پھر خلق خدا کو تکلیف پہنچانا، پھر اللہ کی نافرمانیوں میں جڑے رہنا۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے کہ مشکلات میں انسان ہو، پھر اس کے بعد پھر وہی الزامات، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو تمہاری وجہ سے ہوا۔ بچوں کو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہوا، بچے باپ کو کہتے ہیں کوئی بات ہو جاتی ہے تمہاری وجہ سے ہوا۔ نہیں، اللہ نے کیا سمجھایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات کہو کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مجھ سے کوتاہی ہوگی، نہیں بڑا ظلم کرنے والے میں سے۔ پھر پتہ کیا ہوا، اللہ نے آگے کیا کہا، اللہ نے آگے کہا ہے فنجیناہ من الغم، فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اسی طرح ہم نے نجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اگلا جملہ بڑا ہمارے لیے حوصلے والا جملہ ہے، اگلا جملہ آیت کا، فنجیناہ من الغم، ہم نے اس یونس کو مچھلی کے پیٹ میں غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے اگر وہ یہ کلمات مشکلات میں پڑھتے رہیں گے۔ رجوع الی اللہ، رجوع الی اللہ، مشکل حالات میں چاہے جتنے مرضی آ جائے، اس وقت بھی انسان اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے، اس وقت بھی خلق خدا کو تکلیفیں نہ پہنچائے، اس وقت بھی یہ انسان اللہ کے حکم کو مان کر چلنے والا بن جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ اور اگر اب آخر میں آیت قرآن مجید کی ایک سنانے لگا ہوں، صرف ترجمہ کروں گا، اس کی تشریح کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس کی تشریح کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں الفاظ قرآن مجید کے، اگر یہ انسان مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، جو کلمات یونس علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں نہ پڑھتے، جیسے ہم نہیں پڑھتے مشکل حالات میں، اللہ کے بتائے ہوئے کلمات نہیں پڑھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر کیا ہوگا؟ اگر نہیں کرتے، ہم نہیں پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک، ہم نہیں پڑھتے حسبی اللہ، پھر کیا ہوگا؟ آیت سنانے لگا ہوں، میں نے کہا آیت کا ترجمہ کروں گا کیونکہ نبی کے بارے میں بات اللہ کہہ رہا ہے نا، اس لیے تشریح نہیں، صرف ترجمہ۔ اللہ کہتا ہے فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ میں نے پھر عرض کیا صرف ترجمہ کر سکتا ہوں اس کا۔ لولا ان کان من المسبحین، اگر وہ یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لولا ان کان من المسبحین، اگر یہ یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ کلمات کہنے والا، تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ نہ پڑھیں تو اس وقت بھی اللہ کی بات نہ مانے تو نبی کے بارے میں کہا ہے اللہ نے، میں نے پھر کہا کہ میں بڑا محتاط ہو کر ترجمہ کیا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ پھر اللہ کہتا ہے پھر انہی حالات میں رہو، اگر اب بھی نہیں آنا نا اللہ کی طرف، انہی حالات میں رہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مشکلات سے، تکلیفوں سے، مصائب سے محفوظ رکھے، اور اگر آ جائیں تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہماری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں بنانے کی توفیق دے، اور کثرت سے پڑھیں آیت کریمہ ان مصائب میں، کثرت سے پڑھیں حسبی اللہ، سورہ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یونس علیہ السلام علیہ کلمات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ انسان کا پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، بچوں کی پریشانیوں سے اللہ نجات دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔